السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا 5 ایسے جانور جن کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ 5 جانور کی دعائیں فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی ان پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعائیں بھی فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند معجزے ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ نمبر 3، اللہ پاک نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر ایک ماہ کے مسافات کو صبح سے لے کر شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرمانبردار کیا تھا بلکہ ان کی بولی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانور اور پرندوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں اور بد دعائیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں میں سے کسی ایک جانور کے دانہ پانی کا انتظام کر دیں، تو اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کر لے گا۔ دوستو، وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمان ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ وہ 5 جانور یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق فرمایا کہ جانوروں میں سب سے پہلے بلی ہے، جن کی دعا اور بد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ بلی جس آدمی سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس سے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھا تھا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس لیے اگر تمہارے گھر میں بلی ہے تو اس کو مت مارو، اور ہو سکے تو اسے دودھ وغیرہ دے دیا کرو۔ نمبر 2، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کے بارے میں فرمایا کہ جب چڑیا صبح سویرا اٹھتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور چڑیا ایک بہت ہی بھولی بھالی پرندہ ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی چالاکی اور ہوشیاری نہیں پائی جاتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے، اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دیتا ہے تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا۔ چڑیا جب صبح رزق کی تلاش میں جاتی ہے تو وہ کبھی خالی پیٹ خالی نہیں لوٹتی، کیوں؟ انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ جو رب ہمیں سوتے ہوئے بھی پیڑ کی ٹہنیوں سے گرنے نہیں دیتا، وہ رب کیسے ہمیں خالی پیٹ رکھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے، اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا کر سکتا ہے۔ یہ بہت اونچا اڑتا ہے۔ کبوتر بہت ہی خوبصورت پرندہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتے کو دکھ دیا تو کتے کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا ہے، اور جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ یہ جان لیجیے کہ قرآن پاک میں اصحاب
کہف کا واقعہ موجود ہے جس میں کتے کا ذکر آیا ہے، اور اصحاب کہف کا کتا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا، کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چینٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم سب اگر چینٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چینٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چینٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چینٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چینٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چینٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم سب اپنے اپنے ولوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں کے نیچے آ کر کچل جاؤ۔ چینٹی کی اس بات کو دور سے ہی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں۔ چینٹیاں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چینٹیوں کی بھی بستی ہوا کرتی ہے۔ چینٹیاں بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چینٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چینٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چینٹیوں کو نہیں مارنا چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کو ہاتھ سے گر جائے تو اسے چینٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ دوستو، یہ 5 جانور اور پرندے ہیں جن کو نہیں مارنا چاہیے اور نہ ہی ان کی بد دعا لینی چاہیے، کیونکہ ان کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ دوستو، کسی ایسے جانور کو نہ مارو جو تمہیں نقصان پہنچاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔